پاکستان کا ٹی ٹی پی اور مجید بریگیڈ کی دہشت گردی کے خلاف عالمی اقدام کا مطالبہ، انسداد دہشت گردی نظام اور پابندیوں کے طریقہ کار میں ضروری اصلاحات پر زور۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ سلامتی کونسل ٹی ٹی پی، مجید بریگیڈ اور داعش کے خطرے کا نوٹس لے۔ افغانستان میں 2 درجن سے زائد دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں۔ افغانستان داعش کی بھرتی اور سہولت کاری کا مرکز ہے۔ داعش کے خطرے کی ہر طرف بات کی جا رہی ہے۔ ٹی ٹی پی اور مجید بریگیڈ سے پاکستان کو لاحق خطرات کوئی ذکر نہیں ہو رہا۔ پاکستان عالمی انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں صف اول میں رہا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بھاری قیمت چکائی ہے۔ افغان حکومت نے پاکستان میں ہلاک دہشت گرد کی لاش وصول کر لی۔ دہشت گرد لقمان خان ولد کمال خان افغانستان سے ضلع خوست کا رہائشی تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد 6 فروری کو آپریشن کے دوران مارا گیا تھا۔ ڈی آئی خان میں ہلاک دہشت گرد احمد الیاس کی لاش بھی افغان طالبان نے وصول کی تھی۔ ہلاک دہشت گرد احمد الیاس صوبہ بادغیس کے نائب گورنر مولوی غلام محمد کا بیٹا تھا۔ سی ٹی ڈی اور سیکیورٹی فورسز کا کرک میں مشترکہ آپریشن، کالعدم تنظیم کمانڈر کلیم اللہ گروپ کے 5 اہم خارج ہلاک، 1 فرار ہو گیا۔ یرغمالی ہفتے تک رہا نہ ہوئے تو جنگ بندی معاہدے کی منسوخی کا اعلان کر دوں گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی، کہا اردن میں مصر نے فلسطینی پناہ گزینوں کو قبول نہ کیا تو امداد بند کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی اردن مان جائے گا، بولے اسٹیل اور ایلومینیم پر 25% درآمدی ڈیوٹی عائد کر رہے ہیں۔ امریکی برآمدات پر جو ملک ٹیرف لگائے گا، جوابی ٹیرف لگایا جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مختلف ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے۔ سابق گورنر نے ایلینوائے راب جووچ کے لیے صدارتی معافی کا اعلان بھی کر دیا۔ حماس کا اسرائیلی قیدیوں کی رہائی مؤخر کرنے کا اعلان، ترجمان کا کہنا ہے اسرائیل جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ حماس قیادت نے اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کا مشاہدہ کیا۔ قابض دشمن شمالی غزہ میں بے گھر افراد کی واپسی میں تاخیر کی وجہ بنا۔ کئی جگہوں پر بمباری اور فائرنگ کے ذریعے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا۔ امدادی سامان کی ترسیل میں رکاوٹیں بھی پیدا کی گئی۔ حماس ترجمان نے بتایا کہ ہفتہ 15 فروری کو رہائی کے لیے مقرر صہیونی قیدیوں کی حوالگی تا حکم ثانی مؤخر کی جا رہی ہے۔ تاخیر اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک اسرائیل معاہدے کی مکمل پاسداری نہیں کرتا۔ پاکستان کی جو معیشت ہے پچھلے 1 سال میں میکرو لیول پر فاؤنڈیشن الحمدللہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے۔ وہ براڈ انڈیکیٹرز ہیں جو آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد ہماری میکرو اکنامک اسٹیبلٹی الحمدللہ پاکستان میں 1 سال میں آئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا متحدہ عرب امارات کا 2 روزہ سرکاری دورہ۔ دبئی میں پاکستانی تاجروں اور سرمایہ کاروں سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا معاشی ترقی کے اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی ہوئی، برآمدات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، معدنیات کے شعبے میں انقلابی تبدیلی چاہتے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ نوجوانوں کو آئی ٹی، اے آئی کی تربیت کے ذریعے آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اپنانا ہوگی۔ وزیر اعظم ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت کریں گے۔ یو اے کی قیادت سے بھی ملاقاتیں طے۔ جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ میں 6 ججوں کی تقرری کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اجلاس میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ شفیع صدیقی، جسٹس صلاح الدین کو بھی سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دی گئی۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہاشم کاکڑ، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس شکیل احمد بھی سپریم کورٹ کے جج ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب سپریم کورٹ کے قائم مقام جج مقرر۔ جسٹس عامر فاروق کے سپریم کورٹ میں تقرر کی خبر AOI نیوز نے 1 فروری کو دی۔
جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر کا جوڈیشل کمیشن اجلاس کا بائیکاٹ۔ ذرائع کا کہنا ہے جسٹس منصور نے 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلے تک اجلاس مؤخر کرنے کا موقف اپنایا، اپنے خط کا حوالہ بھی دیا۔ جسٹس منیب اختر نے موقف کی تائید کی۔ علی ظفر نے ہائی کورٹ ججوں کی سینیورٹی طے ہونے تک اجلاس مؤخر کرنے کا کہا۔ بیرسٹر گوہر نے تائید کی، دونوں اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہماری بھی استدعا تھی چند دنوں کے لیے کارروائی مؤخر کی جائے۔ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا ہمیں یہی ہدایات تھیں کہ درخواست نہ مانی جائے تو اجلاس میں حصہ نہ لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی سینیورٹی تبدیل کرنے کے خلاف 5 ججوں کی ریپریزنٹیشن مسترد۔ لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ آئے جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونی جج برقرار۔ فیصلے کے مطابق جسٹس سرفراز ڈوگر نے 2015 میں بطور ہائی کورٹ جج حلف اٹھایا۔ ٹرانسفر ججوں کو نیا حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں، ججز تعیناتی اور ٹرانسفر میں فرق ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق سے قانونی امور کی ذمہ داری واپس لے لی۔ ایڈیشنل جج جسٹس راجہ انعام امین اسلام آباد ہائی کورٹ کے قانونی امور کے جج مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کے 9 ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے حلف لیا۔ لیبیا کی مارسدیلا بندرگاہ کے قریب کشتی الٹ گئی۔ پاکستانی سفارت خانے کے مطابق کشتی پر 65 افراد سوار تھے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے لاشوں کی شناخت کے لیے ٹیم زاویہ اسپتال روانہ کر دی گئی۔ پاکستانی سفارت خانہ متاثرہ پاکستانیوں کی تفصیلات لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیبیا میں تارکین وطن کے قتل عام کے شواہد مل گئے۔ 2 اجتماعی قبروں سے 70 لاشیں ملی ہیں۔ اقوام متحدہ کی تنظیم انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کا کہنا ہے متعدد افراد کے جسم پر گولیوں کے نشانات پائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے لیبیائی سیکیورٹی حکام بھی جنوب مشرقی صحرا میں 2 اجتماعی قبروں سے 29 لاشیں نکال چکے ہیں۔ IMF تکنیکی ماہرین کا دورہ پاکستان، مختلف اداروں کے حکام سے ملاقاتیں۔ ذرائع کے مطابق IMF کو انسداد بدعنوانی، مالی جرائم کی روک تھام کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا، دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے اقدامات کی آگاہی دی، منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات پر بھی بریفنگ۔ IMF وفد آج جوڈیشل کمیشن اور سپریم کورٹ حکام سے ملاقات کرے گا۔ پالیسی ریٹ 22 سے 12% پر آنا معاشی بہتری کی علامت ہے۔ اللہ نے تیزی سے گڑھے میں گرتے ملک اور قوم کو بچا لیا۔ طویل عرصے بعد پنجاب کے عوام میں اطمینان نظر آ رہا ہے۔ 1990 کا سفر جاری رہتا تو آج ملک کہیں آگے ہوتا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی اراکین اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھی۔ مریم نواز نے کہا نواز شریف پاکستان کی ترقی کا نام ہے اور ہم سب ان کے سپاہی ہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں پی ٹی آئی کا پھر احتجاج۔ اپوزیشن لیڈر کو بات کرنے کا موقع نہ دینے پر اراکین نے ڈیسک بجا کر ہنگامہ کیا، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، بانی کی رہائی کے لیے نعرے بازی، واک آؤٹ کر کے گیلری میں بھی نعرے لگائے۔ ایوان میں پی پی اراکین نے بھی احتجاج کیا، اسپیکر سے وزراء کے ایوان میں حاضری یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی اگلے ہفتے آرمی چیف کو تیسرا خط لکھ رہی ہیں۔ علیمہ خانم کا کہنا ہے بانی چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور چیف جسٹس عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ سارے خط اوپن ہیں اور عوام ان خطوں کو پڑھ رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف فوج اور قوم کو ایک ہونا ہوگا۔ بیرسٹر عقیل نے AY نیوز سے گفتگو میں کہا بانی پی ٹی آئی NRO مانگ رہی ہیں، ان کے لیے ڈیل ہے نہ ڈھیل۔ خط لکھنا پی ٹی آئی کی پالیسی شفٹ ہے، ان کے تعلقات اچھے ہوتے تو خط لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ دعویٰ کیا اپوزیشن چوتھی نشست میں بیٹھتی تو 9 مئی یا 26 نومبر میں سے کسی ایک پر جوڈیشل کمیشن بن جاتا۔
بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ راولپنڈی میں درج 10 مقدمات میں شامل تفتیش. بشرا بی بی نے پولیس افسران کو تحریری بیان دے دیا. بشرا بی بی نے بیان میں کہا کسی منصوبہ بندی، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ میں ملوث نہیں، انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. میرٹ پر تفتیش کر کے حقائق سامنے لائیں. لاہور کی اے ٹی سی نے 9 مئی کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کے مقدمے میں شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد سمیت 21 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی. کراچی کے علاقے ڈیفنس سے اغوا نوجوان کو 3 روز قبل قتل کر دیا گیا تھا. مصطفیٰ کو قتل کر کے لاش ملیر میں پھینک دی تھی. گرفتار ملزم کا اعتراف، کہا نوجوان کو بین الاقوامی منشیات فروشوں کی لڑائی میں قتل کیا گیا. پولیس حکام نے بتایا ملیر کے 2 مقدمات پر چھاپے مارے گئے. مغوی کی لاش اب تک نہیں ملی. لیاری میں پولیس اہلکار کی شادی میں فائرنگ سے بچی جاں بحق. تھانے کے سامنے تقریب میں ہوائی فائرنگ ہوتی رہی. دلہا پولیس اہلکار آفتاب سمیت 11 ملزموں کے خلاف مقدمہ درج. کراچی کے علاقے محمود آباد میں رات گئے گھر میں گیس سلنڈر دھماکے سے پھٹ گیا. 1 سالہ بچی جاں بحق، 3 افراد جھلس کر زخمی. زخمیوں کو سول برنس وارڈ منتقل کر دیا گیا. کراچی میں ہیوی ٹریفک کا قتل عوام. بلدیہ ٹاؤن میں بس کی ٹکر سے زخمی خاتون دوران علاج دم توڑ گئی. تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل سوار فیملی کو ٹکر ماری تھی. حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار 8 سالہ مریم زخمی، باپ محفوظ رہا. منگو پیر میں واٹر ٹینکر کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار تاجر جان سے گیا. ٹینکر ڈرائیور فرار ہو گیا. دانیال سرینا موبائل مارکیٹ میں دکاندار تھا. بقائی ٹول پلازا پر ٹریفک حادثے میں بچہ جاں بحق ہو گیا. کراچی میں رواں سال ٹریفک حادثوں میں ہلاک افراد کی تعداد 101 ہو گئی. ناگن چورنگی پر ہیوی ٹریفک کے خلاف شہریوں کا احتجاج، ٹینکر روک لیے. ٹریفک پولیس کا دعویٰ ہے ہیوی ٹریفک کے اوقات کار پر سختی سے عمل درآمد کرا رہی ہے. صدر آصف علی زرداری کی لزبن میں پرنس رحیم الحسینی سے ملاقات. پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر تعزیت اور فاتح خوانی کی. کہا قوم سچے اور عظیم انسان دوست شخصیت سے محروم ہونے پر سوگوار ہے. صدر مملکت کی مرحوم کریم آغا خان کی پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی میں کردار کی تعریف. صدر زرداری کی پرتگالی ہم منصب سے بھی ملاقات متوقع. پرتگال جاتے ہوئے صدر آصف علی زرداری کا استنبول ایئرپورٹ پر مختصر قیام. ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. پیرس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی آمد پر احتجاج. مودی کی آمد پر سخت سردی اور بارش کے دوران احتجاجی مظاہرہ. بھارتی وزیر اعظم کا دہشت گرد مودی کے نعروں سے استقبال. احتجاجی مظاہرے میں کشمیری کمیونٹی کی نمایاں شخصیات نے شرکت کی. کشمیری رہنما مقبول بٹ شہید کی 41ویں برسی. آج حریت قیادت کے کال پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال. نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں 11 فروری 1984 کو خفیہ طور پر پھانسی دی گئی. فرینڈز آف کشمیر کی چیئرپرسن غزالہ حبیب کہتی ہیں بھارت ظلم و جبر سے کشمیریوں کا جذبہ حریت ختم نہیں کر سکتا. کشمیر کی آزادی تک تحریک جاری رہے گی. ایف پی سی سی آئی نے ملک میں اسٹارٹ اپس کے فروغ کے لیے بڑا اقدام. پہلی بار یونیورسٹیوں کے طالب علموں اور نئے آئیڈیاز پر کاروبار کرنے والوں کے لیے سرپرستی کا اعلان کر دیا. ایف پی سی سی آئی ملک بھر کے 500 سے زائد بزنس مینوں کے ذریعے ان اسٹارٹ اپس پر سرمایہ کاری کی سہولت فراہم کرے گا اور ملک میں روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا. نیشنل اسٹیڈیم کراچی بھی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار. تزئین و آرائش کے بعد افتتاحی تقریب آج شام ہوگی. معروف گلوکار علی ظفر، شفقت امانت علی اور ساحر علی بگا اپنی آواز کا جادو جگائیں گے. آتش بازی اور لائٹ شو کا شاندار مظاہرہ ہوگا. عوام کا داخلہ مفت. محسن نقوی کہتے ہیں شائقین اور کھلاڑیوں کو عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کریں گے. چمچماتی چیمپئنز ٹرافی نے پھر کراچی کا رخ کر لیا. شہر قائد کے نجی اسکول میں ٹرافی کی نمائش.
چیمپئنز ٹرافی کے فاتح کھلاڑی رومان رئیس نے شرکت کی. طالبات نے کہا اس بار بھی ٹرافی پاکستان ہی جیتے گا. فاسٹ بالر حارث رؤف کی انجری کے بعد سلیکشن کمیٹی نے سر جوڑ لیے. ذرائع کا کہنا ہے سیف افریقی سیریز میں حارث کے متبادل کے طور پر وسیم جونیئر، عاقب جاوید اور محمد علی کے ناموں پر بحث ہوئی. سلیکٹرز نے عاقب جاوید کو اسکواڈ میں شامل کرنے پر اتفاق کیا. اعلان جلد ہوگا. حارث رؤف بھی اسکواڈ کے ساتھ رہیں گے. چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں. چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کے اسٹار فاسٹ بالر جسپریت بمراہ کی شرکت بھی مشکوک. ٹیم میں شمولیت کا فیصلہ آج ہوگا. بمراہ کمر کی تکلیف کا شکار ہے. نیوزی لینڈ ٹرائی سیریز کے فائنل میں پہنچ گیا. پاکستان کے بعد جنوبی افریقہ کو بھی آؤٹ کلاس کر دیا. پروٹیاز کے خلاف 305 رنز کا ہدف کیویز نے 4 وکٹ پر ہی پورا کر لیا. کین ولیمسن کے ناقابل شکست 133 رنز. کانوے 3 رنز کی کمی سے سینچری نہ بنا سکے. پروٹیاز نے پہلے کھیل کر 304 رنز بنائے. ڈیبیو پر میتھیو کی ریکارڈ ساز اننگز 150 رنز بنا کر بھی ٹیم کو جیت نہ دلا سکے. کل پاکستان اور جنوبی افریقہ کا میچ دوسری فائنلسٹ کا فیصلہ کرے گا. تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. اور خطرناک سٹنٹ، جاندار فائٹنگ سین. ہالی ووڈ سپر سٹار ٹام کروز سے مداحوں سے لہو گرمانے کو تیار. بلاک بسٹر جاسوسی سیریز مشن امپاسبل کی 8ویں فلم دی فائنل رینکنگ کی نئی جھلکیاں چھا گئیں. مہلک ہتھیار کو دشمن سے بچانے کا مشن 23 مئی کو دھوم مچائے گا.